میں کئی دفعہ اماں سے کہہ چکا تھا کہ نرمل کے گھر رشتہ لے کر جائیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اماں ٹال مٹول سے کام لے رہی تھیں۔ ایک ہی بات بار بار دہرا کر میں تنگ آ چکا تھا، اور پھر جب ایک دن میں نے ناراضگی سے کہا کہ اماں آپ نرمل کے گھر کیوں نہیں جاتی، تو اماں کہنے لگی کہ میں اس لڑکی سے ایک دفعہ مل چکی ہوں، تیرے دوستوں کی شادی میں وہ آئی تھی اور میں نے اس کے رنگ ڈھنگ دیکھ لیے تھے، پرائے مردوں سے بھی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے۔ اماں کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ اماں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ اتنے کھرے لفظوں میں اسے برا کہہ رہی ہیں۔ اماں کہنے لگی، میں تیری ماں ہوں، تیری بھلائی کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن میں اماں کی بات نہ مانا اور اپنی ضد پر اڑ گیا۔ میرا غصہ اور ناراضگی دیکھ کر اماں مجبوراً نرمل کے گھر رشتہ لے کر چلی گئیں، لیکن وہاں سے فوراً ہی انکار ہو گیا۔ اس انکار نے مجھے پوری طرح ہلا دیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ نرمل کبھی اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ وہ اور میں کافی عرصے سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ اگر میں اس سے محبت کرتا تھا تو وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن انکار کا جواب لے کر جب اماں واپس آئیں تو مجھے لگا کہ اماں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ میں نے فوراً سے نرمل کو فون لگایا تو وہ بہت ہی غصے میں تھی۔ کہنے لگی، تم نے رشتہ بھیجنے سے پہلے مجھ سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں تم جیسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ تم نے اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے؟ تمہاری ماں جس حلیے میں رشتہ لے کر آئی تھی، اس طرح تو ہمارے گھر کام والی بھی نہیں آتی۔ سر پر جس طرح تمہاری اماں نے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مجھے تو دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ بہو سے بھی یہی سب کروائیں گی۔ میں تمہارے گھر کبھی شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے آزاد زندگی گزارنے کی عادت ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ بہت دقیانوسی ہو۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا کہ میری ماں تھوڑا مذہبی ذہن رکھتی ہیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں خاموشی سے کمرے میں بیٹھا تھا کہ جبھی اماں میرے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ اس لڑکی کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں رشتہ لے کر گئی تو اس نے ایسی عجیب عجیب باتیں کی کہ میں خود شرمندہ ہو گئی۔ اس کے لیے عورت کی شرم و حیا کوئی معنی نہیں رکھتی، اور یہ بات میں تجھے پہلے سمجھانا چاہتی تھی۔ اب تیری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی۔ میں تیرے لیے کوئی اچھی لڑکی خود ڈھونڈوں گی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو نرمل کی ٹکر کی ہو، تاکہ میں اس کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ میری بات سن کر اماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری پسند کا خیال رکھیں گی اور میرے لیے کوئی ایسی ہی لڑکی تلاش کر کے لائیں گی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بالکل ہی الٹ کریں گی۔ میری اماں نے میرا رشتہ اپنی مرضی سے طے کر دیا تھا اور پھر مجھے بتایا تھا کہ وہ لڑکی پڑھی نہیں ہے۔ مجھے ایک پڑھی لکھی اور قابل لڑکی چاہیے تھی جسے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو، جو زمانے کی اونچ نیچ سے واقف ہو۔ لیکن جب اماں نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی سے میرا رشتہ طے ہوا ہے وہ کبھی اسکول تک نہیں گئی، تو میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ آپ کو 1000 دفعہ کہا تھا کہ میرا رشتہ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے کریے گا۔ اماں کہنے لگی، بیٹا، ایمان پڑھی لکھی نہیں ہے، لیکن حافظ قرآن ہے۔ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہے۔ اس تعلیم کے آگے دنیاوی تعلیم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میں اماں کو کیا سمجھاتا کہ میں نے ایسی شرط کیوں رکھی تھی؟ دراصل میں نرمل کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ میرے رشتے کو ٹھکرانے کے بعد اس نے میرے دوست کے ساتھ شادی کر لی تھی، کیونکہ میرا دوست اور اس کی فیملی بہت ماڈرن تھے۔ ان کے یہاں حجاب کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا۔ سب بہت ہی زیادہ آزاد ماحول سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ نرمل کی نظر میں میری فیملی بہت دقیانوسی تھے۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں کسی بہت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروں اور پھر اسے لے جا کر نرمل کے آگے کھڑا کر دوں اور بتاؤں کہ مجھے اس سے زیادہ اچھی لڑکی مل گئی ہے۔ لیکن اماں نے ایمان سے میرا رشتہ کر کے میرے سارے خواب پر پانی پھیر دیا تھا۔ میں جو بدلہ لینے کے لیے ایک پیر پر کھڑا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں مزید نرمل کے آگے شرمندہ ہونے والا ہوں۔ یہ جان کر مجھے بہت شدید غصہ آیا تھا کہ وہ لڑکی بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ انکار کر دیں۔
اور کہیں اور رشتہ تلاش کریں۔ میری بات سن کر اماں نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگیں، لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں کسی کی بیٹی کی عزت کے ساتھ نہیں کھیل سکتی۔ سارے زمانے کو خبر ہو چکی ہے کہ تمہارا اور ایمان کا رشتہ ہو گیا ہے، اب ہم کس بنیاد پر رشتہ ختم کریں گے؟ صرف اسی لیے کہ تمہیں پڑھی لکھی لڑکی چاہیے؟ تو یاد رکھنا کہ جو لڑکی میں نے تمہارے لیے تلاش کی ہے پڑھی لکھی لڑکیوں کے مقابلے میں بہت تیز ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے اس کی کوئی تصویر تو دکھائیں، کم سے کم شکل و صورت میں تو اس قابل ہو کہ میں دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ میں اماں سے یہ نہ کہہ سکا کہ کم سے کم نرمل سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو میرا مقدر ہے۔ میری یہ بات بھی اماں کو پسند نہ آئی۔ وہ کہنے لگی کہ ایمان تصویر نہیں کھنچواتی، اور بات رہی دنیا کے سامنے شرمندہ ہونے کی، تو تمہاری بیوی کوئی شو پیس یا نمونہ نہیں ہے جسے تم دنیا کے آگے پیش کر کے اس کی تعریف وصول کرو گے۔ بیوی کو بیوی بنا کر عزت سے چار دیواری میں رکھنا چاہیے۔ اماں یہ کہتی غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ نرمل ٹھیک ہی کہتی تھی۔ میرے گھر والوں کی سوچ واقعی ہی بہت پرانی تھی۔ اب پتہ نہیں اماں نے لڑکی کے نام پر کسے پسند کر لیا تھا۔ گھر میں خوب زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن میری دلچسپی بالکل بھی نہیں تھی۔ اماں خود ہی شاپنگ کر کے آتی اور میرے سامنے سارا بکھیڑا پھیلا کر بیٹھ جاتی، جسے میں نظر انداز کر دیتا۔ اماں مجھے بار بار سمجھاتی کہ دیکھ بیٹا، آنے والی تیرے بھروسے پر اپنا گھر چھوڑ کر آ رہی ہے، اس کے ساتھ اچھے سے رہنا، وہ حافظ قرآن ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ میں نے تو ایسی لڑکی ڈھونڈی ہے جو تیری نسلیں سنوار دے گی۔ لیکن مجھے اماں کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور پھر شادی سے 2-3 دن پہلے میں پوری طرح حیران رہ گیا جب اماں مجھ سے کہنے لگیں، چلو ہم فرنیچر خریدنے چلتے ہیں۔ میں نے اماں سے کہا، کیا ہو گیا ہے، کتنا فرنیچر خریدیں گے، گھر بھرا پڑا ہے، اور پھر جہیز تو لڑکی والے دیں گے، میرے کمرے میں سارا فرنیچر وہیں سے آئے گا۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں، نہیں بیٹا، ہم رواج بدلیں گے، میں نے ان لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ ہمیں کوئی جہیز نہیں چاہیے، ویسے بھی وہ لوگ بہت غریب ہیں، ایسے میں انہیں پریشان کرنا مناسب نہیں ہے، سارا فرنیچر میں خود ڈلواؤں گی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ میرے سارے دوستوں کو سسرال سے کیا کچھ نہیں ملا تھا، فرنیچر تو الگ بات تھی، انہیں تو موٹر سائیکل اور کار تک ملی تھی، اور اماں مجھے نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھا رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، سچ بتاؤ کہ تم نے کس خاندان کی لڑکی پسند کر لی ہے؟ نہ تم شکل دکھانا چاہتی ہو، اور نہ ہی وہ لوگ جہیز میں کچھ دے رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اماں کہنے لگی، زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکی بہت ہی اچھی ہے، شادی ہوگی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن اماں کی باتوں سے مجھے کوئی فرق نہ پڑا تھا، البتہ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے لڑکی پسند نہ آئی تو میں 2-4 دن میں ہی اسے فارغ کر دوں گا۔ اماں کے کہنے پر میں زبردستی شادی کے لیے تیار تو ہو گیا، لیکن ایک بوجھ جیسے رشتے کو گھسیٹنے کا میں حامی نہیں تھا۔ فرنیچر اماں نے خود ہی ڈلوایا تھا، اور وہ بھی بہت ہی عالی شان۔ میں نے جتنے بھی پیسے جمع کیے تھے وہ سب اماں نے میری شادی پر خود ہی خرچ کر دیے تھے، اور پھر جب شادی والا دن آیا تو میرے رہے سہے ہوش بھی ٹھکانے آ گئے جب اماں نے میرے دوستوں کو سختی سے کہا کہ وہاں لیڈیز پورشن الگ ہوگا اور وہاں قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ پردے کے معاملے میں بہت سخت ہیں، ان کی عورتیں بہت ہی شریف اور بہت عزت دار ہیں، ہم عورتیں ہی دلہن کو رخصت کروا کر گاڑی میں بٹھا لیں گی۔ ان لوگوں نے مرد اور عورت کا الگ الگ انتظام کیا ہے۔ نکاح تو پہلے ہی مسجد میں ہو گیا تھا، اس لیے نکاح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے دوست یہ سن کر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ اماں حکم سنا کر گئی تو میرا ایک دوست کہنے لگا کہ ہمارے گھر کی عورتیں بھی عزت دار اور شریف ہی ہیں، تمہاری اماں آخرکار کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اور پھر ایک دو نے تو یہ بھی کہا کہ ہم تو تجھے ہی دقیانوسی سمجھتے تھے، تیرے تو سسرال والے بھی تیرے جیسے ہی نکلے۔ میں خود شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا۔ میرے دوستوں نے بہت سارے منصوبے بنائے تھے کہ بہت بڑا جشن ہوگا، ڈھول باجے کے ساتھ ناچتے ہوئے اسٹیج تک سارے دوست مجھے لے کر جائیں گے، اور مووی بھی بنے گی، لیکن یہاں تو سب کچھ بس خیالی پلاؤ کی طرح رہ گیا تھا۔ اتنے دنوں سے یہ سب منصوبے اماں کے سامنے بن رہے تھے، لیکن وہ پوری طرح خاموش تھیں، اور آخری موقع پر انہوں نے چونکا دیا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب میں احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اتنے مہمانوں کے سامنے میں اماں کو کیا کہتا۔
میرے دوست یار تو میرے منہ پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ شادی کے بعد تو بھی مولوی بن جانا اور پھر ہمارے پاس کی تقریبات میں بھی نہ آنا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا اور پھر ہم بارات لے کر پہنچے تو اماں کی بات سچ ثابت ہوئی۔ مردوں کا پورشن بالکل الگ تھا اور عورتوں کا بالکل الگ۔ میں نے اپنے دوستوں اور نرمل کو بھی دعوت دے رکھی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ نرمل میری شادی میں آئے۔ میری دلہن کو دیکھ کر وہ پوری طرح جل کر راکھ ہو جائے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہو گیا تھا۔ میرا دوست میرے ساتھ تھا اور نرمل اماں کے ساتھ لیڈیز پورشن میں چلی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب تو وہ میرا اور بھی مذاق اڑائے گی۔ میرا دوست اور نرمل ایک ہی دفتر میں کام کرتے تھے اور ابھی سے ہی مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ جب شادی کے بعد میں دفتر جاؤں گا تو پتہ نہیں وہاں مجھے کیا کچھ سننا پڑے گا۔ بالکل سادگی سے شادی کی تقریب نپٹی تھی۔ اماں نے ہی دلہن کو رخصت کروا کر گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میں وہ دلہا تھا جس نے نکاح کے بعد بھی ابھی تک اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، اور پھر ایسے ہی سادگی سے ہم لوگ گھر بھی لوٹ آئے۔ میرے سارے دوستوں کے ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ سب مجھے کوستے ہوئے واپس چلے گئے تھے کیونکہ انہیں تو اپنی بھابھی کا دیدار کرنے کا موقع بھی نہ ملا تھا۔ میری حالت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی۔ ابھی تک میں نرمل کو بھول کر پوری طرح آگے بھی نہیں بڑھ سکا تھا، اور اب ایک ایسی لڑکی میری بیوی بن کر میرے کمرے میں پہنچ چکی تھی جسے میں جانتا بھی نہیں تھا۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے کی طرف جاتا، اماں کے کمرے سے آتی آوازوں نے مجھے متوجہ کر لیا۔ اماں میری بڑی بہن کے سامنے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایمان بہت اچھی لڑکی ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ بہت ہی برا تھا، کسی بھیانک خواب جیسا۔ اگر میں اسے اپنی بہو نہ بناتی تو شاید وہ ساری زندگی اپنی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی دوست کا مان رکھا اور اس کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئی۔ تو کیا برا کیا؟ آج نہیں تو کل تمہارا بھائی بھی اس بات کو سمجھ جائے گا۔ میری بڑی بہن اماں سے کہہ رہی تھی کہ کم سے کم آپ کو مجھے تو بتانا چاہیے تھا کہ اس لڑکی پر کیسی قیامت گزری ہے۔ شادی میں جب میں نے دوسرے لوگوں کے منہ سے سنا تب مجھے اس بات کا علم ہوا اور بہت ہی شرمندہ ہوئی کہ لڑکے کی بڑی بہن ہونے کے باوجود مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا ڈنڈورا پیٹا جائے، اور یہ بات تو بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ ایمان کی عزت کا سوال تھا، اسی لیے میں نے کسی کے آگے کچھ نہیں کہا۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں سوچنے لگا کہ آخر ایمان کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اماں نے اسے میرے پلے باندھ دیا تھا۔ یقیناً کوئی بہت بڑی بات تھی، جب ہی تو ایسے چھپتے چھپاتے پردے کے نام پر خاموشی سے شادی کی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کمرے میں جا کر اماں سے سیدھی طرح پوچھ لیتا ہوں کہ آخر انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو مجھے بھی نہیں بتائی گئی۔ لیکن پھر خود بخود میرے قدم رک گئے۔ اماں سیدھی طرح میری بات کا جواب ہی کب دیتی تھیں، اپنے غصے سے مجھے ڈرا دیا کرتی تھی۔ اسے ڈرنا نہیں بلکہ عزت کرنا کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، لیکن اماں کی عزت میں کچھ بھی نہ کہتا تھا، اور پھر یہی سوچ کر میں نے واپس اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ میں اندر داخل ہوا تو گھونگھٹ ڈالے ایک لڑکی بیٹھی تھی، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو اس نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ کچھ لمحے میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس کا حسن دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ نرمل تو اس کے آگے خاک برابر بھی نہیں تھی۔ اگر میں نے کچھ دیر پہلے والی اماں کی باتیں نہ سنی ہوتی تو شاید میں پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو جاتا، لیکن اب میرے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ ایمان کے پیچھے کوئی ایسا بھیانک سچ ہے جسے میری ماں نے مجھ سے چھپایا ہے۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بہت کھرے لہجے میں اس سے کہا، میں تمہاری ساری حقیقت جانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بہت ہی بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کہ اگر تم مجھے سب کچھ نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ آپ کی اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو میں کوئی بات نہ بتاؤں، لیکن اب جب آپ سب جان چکے ہیں
تو پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایسا راز مجھے بتایا جسے سن کر میرا دل دہل گیا۔ سارا سچ جاننے کے بعد بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ پتہ نہیں اس بات میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پوری حقیقت مجھ سے چھپا رہی ہوتی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اسے میرے دل کی حالت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، میں حافظ قرآن ہوں، اور جس کے دل میں قرآن ہو اس کے دل میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک ایک لفظ سچ بتا چکی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی میری زندگی کا جو بھی سچ ہے وہ آج کی رات میں آپ کو خود ہی بتاؤں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ کسی بھی جھوٹ کی نظر ہو۔ اور پھر اس نے مجھے ہر چھوٹی سے بڑی بات سچ سچ بتا دی۔ وہ حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں قرآن بستا تھا، وہ جھوٹ کا سہارا لے ہی نہیں سکتی تھی۔ اس کے ہر حرف میں سچائی تھی، اور اس کی سچائی نے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی خوش اخلاق تھی۔ اس کی آواز میں بھی جیسے جادو تھا۔ میرے دل میں جو بھی گلے شکوے تھے وہ سب دھل گئے تھے، اور پھر میں نے اسے شادی کی رات کا تحفہ دیا۔ اس نے تحفہ لیا اور مجھ سے شکرانے کے نوافل پڑھنے کی اجازت مانگی۔ نفل پڑھنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ جس انداز میں اس نے مجھے سورہ یاسین سنائی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوبصورت ترین رات بن گئی ہے۔ مجھے قرآن پاک بند کیے بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ میں نماز کی پابندی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کروں۔ آج عرصے کے بعد شادی کی پہلی رات میرے دل میں قرآن پاک کے لیے دوبارہ محبت جاگی تھی، جو شاید کچھ عرصے کے لیے سو گئی تھی۔ ایمان نے مجھے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ قرآن پاک اور اس کی تلاوت کس قدر سکون بخشتی ہے۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کرنے لگا تھا۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن ہزار پڑھے لکھوں سے بہتر تھی۔ اماں کی یہ بات آنے والے کچھ ہی دنوں میں سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے ہمارے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ وہ بہت ہی دیندار اور نمازی تھی، پردے کی پابندی کرتی تھی، کبھی کسی نامحرم کے سامنے جانے کا اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور یہی باتیں دھیرے دھیرے میرا دل جیت رہی تھی، کیونکہ ہر مرد ایک ایسی ہی بیوی چاہتا ہے جو اس کے آنے والی نسلوں کو سنوار دے۔ وقتی طور پر میں نرمل کی محبت میں بھٹک گیا تھا، اور اس کی خوبصورت اداؤں کی اور زندگی کی خوبصورتی سمجھ بیٹھا تھا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے ایمان نے بتایا تھا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی حیا ہوتی ہے، چاہے پھر وہ مرد کی حیا ہو یا عورت کی۔ چھٹیوں کے کچھ دن گزار کر جب میں دفتر گیا تو میں نے نرمل کو روتے ہوئے دیکھا۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ کیا ہوا۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں ایک ماڈرن فیملی میں شادی کرنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے آزاد زندگی گزارنی تھی، لیکن اب میں بہت بری طرح پچھتا رہی ہوں۔ اخلاق کچھ زیادہ ہی ماڈرن ہے۔ ماڈرن کیا ہے، بلکہ بے حیا اور آوارہ ہے۔ اس کے کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہیں، اور جب اس بات کو لے کر میں باز پرس کرتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جو ایک ہی وقت میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلق میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اور بری طرح سے رونے لگی، اور مجھے ایمان کی بات یاد آئی کہ زندگی میں حیا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ واقعی اخلاق اور اس کی فیملی کا حیا اور شرافت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ماڈرن ہونے کے نام پر انہوں نے دین کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی تھی اور ہر حد کو پار کر رکھا تھا، اور یہی دیکھ کر تو نرمل نے اس سے شادی کی تھی، اور اب اسے کس بات کا اعتراض تھا؟ وہ خود بھی تو ایسی ہی زندگی چاہتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن مجھے اس سے ہمدردی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ لیکن میرے دل میں ایمان کی محبت اور بڑھ گئی تھی۔ اس روز میں دفتر سے واپس لوٹا تو اپنی اماں کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ اماں ایک دم حیران ہو گئیں اور کہنے لگی، کیا بات ہے، آج بہت پیار آ رہا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میری شادی ایمان سے کروائی ہے، جو حافظ قرآن ہے، اور جو خوبیاں اس میں ہیں وہ کسی عام لڑکی میں نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر اماں مسکرا اٹھیں، جبکہ شادی کی رات میں یہ بات جان گیا تھا کہ جب ایمان 10 سال کی تھی اسے کچھ لڑکوں نے اغوا کر لیا تھا اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا، اس لیے اسے اسکول چھوڑنا پڑا تھا، اور پھر وہ صرف اور صرف دینی تعلیم ہی حاصل
حاصل کر سکی تھی۔ اس نے قرآن حفظ کیا تھا اور پھر وہ دوسری بچیوں کو قرآن حفظ کروانے لگی تھی۔ یہی وہ سچ تھا جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور اماں نے باخوشی اسے اپنی بہو بنایا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ایمان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اور جب شادی کی رات اس نے خود مجھے ہر بات بتائی تو نہ جانے کیوں میرے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہ آئی، بلکہ مجھے اس سے ہمدردی کا احساس ہوا تھا۔ اور اس سے شادی کے بعد ہی تو مجھے پتہ چلا تھا کہ ایک حافظ قرآن شخص میں ہی ایسی خوبیاں موجود ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں جو خوبیاں پائی تھیں وہ شاید میں کسی بھی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرتا تو اس میں نہ ہوتی۔ ایک حافظ قرآن لڑکی سے شادی کر کے میں قرآن پاک کے قریب ہو گیا، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہونے لگا اور میری زندگی تبدیل ہو گئی۔ قرآن کے ساتھ ساتھ میری نمازوں میں بھی پابندی آ گئی۔ ہمارے گھر میں ایک الگ سا سکون محسوس ہونے لگا تھا، جیسے ہمارا گھر جنت کا کوئی گوشہ ہو، کیونکہ ہر وقت وہ تلاوت کرتی تھی، خاص کر کھانا پکاتے وقت۔ جو وہ تلاوت کرتی تھی تو کھانے کا ذائقہ ہی بدل جاتا۔ کبھی کبھی تو میں حیران ہوتا کہ عام سا کھانا بھی اتنا لذیذ معلوم ہوتا کہ چھوٹتا ہی نہیں تھا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے میرے سارے دوست رو رہے تھے، لیکن ایک میں تھا جسے صبر اور شکر کی عادت تھی، کیونکہ میری بیوی نے مجھے یہ صبر اور شکر سکھایا تھا۔ اس نے کبھی ناشکری نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی ایسی چیز کی خواہش کی کہ جس کی وجہ سے میں پاگلوں کی طرح محنت کرتا اور پھر بھی اسے حاصل نہ کر پاتا۔ وہ صرف قرآن پاک کو زبانی طور پر پڑھتی نہیں تھی، بلکہ اس کے دل میں اس کی محبت اس قدر تھی کہ دنیا کی محبت خود بخود اس کے دل سے نکل گئی تھی، اور بالکل ایسا ہی اس نے مجھے بھی بنا دیا تھا۔ اور پھر جب وہ حاملہ ہوئی تو حمل کے دنوں بھی اس نے قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی، اور یہی وجہ تھی کہ بہت آسانی سے ہمارے پاس ایک بہت ہی صحت مند اور خوبصورت بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ایمان سے نکاح کرنے کے بعد میرے دن بدل گئے تھے۔ میں نے ترقی کی وہ سیڑھیاں طے کی تھیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ ساری رحمتیں اور برکتیں مجھے ایمان کی بدولت حاصل ہو رہی تھیں، کیونکہ اس نے ہی مجھے مضبوطی سے وہ رسی پکڑائی تھی جس کا پکڑنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اپنی ماں کی یہ بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ ایک دنیاوی پڑھی لکھی لڑکی مجھے دنیاوی ترقیاں تو دلوا سکتی تھی، لوگوں کی نظر میں تو سرخرو کروا سکتی تھی، لیکن شاید میرے ایمان کو اس طرح مضبوط نہ کر پاتی، مجھے اللہ کی نظر میں سرخرو نہ کر پاتی اور مجھے آخرت میں ترقی نہ دلوا سکتی۔ میں نے عہد کیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو بھی حافظ قرآن بناؤں گا، اور آپ بھی عہد کریں کہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے تاکہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔